السلام علیکم ویورس، آج صبح میں قرآن کی شاعری کر رہی ہوں جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ بے شک ہمیں اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے اور اس کا شکر بھی ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں الحمدللہ کہنے کی اللہ توفیق دے اور ہمیشہ ہم الحمدللہ کہتے رہیں۔ اٹھتے بیٹھتے ہر کام میں بسم اللہ اور کام کے بعد میں الحمدللہ کہنے کی ہمیں عادت بنانی چاہیے۔ تو سنیے، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا کہا گیا ہے۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ بے شک قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے غائز۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ بے شک اللہ نے قرآن ہمارے لیے اتارا ہے اسے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، تو وہ افضل ہے، بہت افضل ہے۔ اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ بے شک اللہ کو رحمان ہی کہتے ہیں، اللہ رحمان ہے۔ اسے جس نے اتارا تو اللہ نے ہی اتارا ہے، اسی لیے اسے رحمان کہتے ہیں۔ بے شک اللہ ہمارا رحمان ہی ہے۔ ہم اس سے پکارتے ہیں نا، اے رحمان اے رحیم، تو ہماری دعاؤں کو قبول کر، ہماری پریشانیوں کو دور کر۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ کو، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو۔ بے شک جو 30 پاروں کو اپنے سینے میں سجا لے، زمانے بھر اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ بے شک جو قرآن حافظ ہوتے ہیں وہ 30 پارے اپنے سینے میں سجا لیتے ہیں، اسی لیے انہیں قرآن حافظ کہتے ہیں۔ تو گائز ہمیں بھی عادت ڈالنی چاہیے، ہمیں بھی قرآن حافظ بننا چاہیے۔ ہم بھی روز تھوڑا تھوڑا کر کے اگر پڑھیں گے تو ہم بھی اپنے سینے میں 30 پاروں کو سجا لیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قرآن کو اٹھا لے گا تو ہمارے سینے میں جو قرآن ہم سجائے رکھیں گے تو ہم اللہ کے پاس وہ لے کے پہنچیں گے جب اللہ ہمیں اپنے پاس بلائے گا۔ اب میں اس کے رسول کے بارے میں بولوں گی۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں کچھ ارشاد کرتی ہوں۔ میں کلمہ محمد کا پڑھتا رہوں گا، کیا کہہ رہا ہے شاعر، میں کلمہ محمد کا پڑھتا رہوں گا، راہ موت سے میں گزرتا رہوں گا، میرا سر قلم کر دے چاہے زمانہ، زباں کاٹ دے پھر بھی کہتا رہوں گا، محمد کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ بے شک ہمارے نبی کے جیسا ہے کوئی نہیں ہے، ہمارے نبی کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ ہمارے اللہ کا اور ہمارے نبی کا ذکر کرنا چاہیے، ان پہ درود بھیجنا چاہیے، بھلے 1 مرتبہ پڑھو یا 10 مرتبہ پڑھو یا 1000 مرتبہ پڑھو یا لاکھ مرتبہ پڑھو، تو انشاءاللہ آپ لوگ روز 1 مرتبہ ہی صحیح صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اور ان پر بھیجیے درود۔ اللہ جب اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ درود بھیجو میرے حبیب پر، اور خود اللہ درود بھیجتا ہے ہمارے نبی پر، تو ہم تو ہمارے نبی کے بندے ہیں۔ جب ہمیں روز محشر اٹھایا جائے گا تو ہمیں ہمارے نبی ہی آ کے بچائیں گے۔ آج بھی ہمارے نبی امتی امتی کہہ کے روتے ہیں، تو کیا ہم ایک بار بھی ان کے لیے درود نہیں پڑھ کے بھیج سکتے؟ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں گے اور بہت سے لوگ نہیں پڑھتے ہیں گے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ دن میں کم از کم 1 مرتبہ تو بھی درود پڑھیے، ہمارے آقا پر بھیجیے۔ جب اللہ پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پڑھتا ہے، اور جب فرشتے پڑھتے ہیں تو ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے گائز؟ ہاں، آج کل ویڈیو میں گانے، ڈانس، ادرنگی ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں۔ جب اللہ کے بارے میں بات آتا ہے تو کوئی اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ کیا ہمیں جنت میں یہ باتیں لے کے جائیں گی یا یہ گانے، ڈانس، یہ سب جنت میں لے کے جائیں گے گائز؟ ہمیں اللہ کا تعریف اور اللہ کی باتیں، اللہ کی نعت، قرآن، نماز، یہی ہمیں لے کے جائے گا۔ ہم جتنے گناہ کیے ہیں
بچپن سے لے کے ہماری جوانی بڑھاپا، پتہ نہیں ہمیں کتنی زیادہ عمر اللہ نے دیا ہے، پتہ نہیں ہم اور کیا کیا کریں گے، کسی کی غیبت، چغلی، گالی گلوچ۔ تو ہم اللہ نے ابھی جتنی زندگی دی، اللہ کہتا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے بندوں۔ اللہ ہمیں ابھی بھی کہتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگ لو، میں معاف کروں گا۔ دیکھو وہ رحمان، وہ رحیم کتنا رحم کرتا، ابھی بھی ہم پہ کتنا رحم کرتا کہ جب ہمارے لیے ابھی بھی دروازہ کھلا رکھا ہے توبہ کا۔ جب ہم مر جائیں گے تو اللہ کہے گا کہ میں نے تیرے لیے دروازہ کھلا رکھا، تو نے معافی مانگی، میں تجھے جنت دیتا ہوں کہ تجھے میرا خوف تھا۔ تو گائز، تو ہمیں نعت، قرآن، دعا، نماز ہم بھی پڑھیں، ہمارے بچوں کو بھی پڑھائیں، ہمارے بچوں کو بھی سکھائیں، ان سے ان کی اولاد سیکھے گی۔ آج میں اپنے بچوں کو سکھائی، میرا بچہ آگے جا کے اس کے بچوں کو سکھائے گا، تو یہ پیڑھی پیڑھی چلتے رہے گی۔ یہ فیمس ہونے کے لیے ڈانس، گانے، پتہ نہیں کیا کیا ویڈیو پوسٹ کرتے ہیں۔ تو گائز، اللہ کو مت بھولو، اتنی شہرت بھی اللہ ہی دیتا ہے، اگر اسے دینا ہے کسی کو تو شہرت بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ اگر اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا تو تم یہ جو ڈانس، گانا وغیرہ ڈالتے ہو، ہاں تو کیا یہ صحیح ہے؟ اللہ چاہے تو تمہیں کیا سے کیا کر دے، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ بھٹک گیا، میں اسے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں، اور بار بار اللہ فرماتا ہے کہ توبہ کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ہم تھوڑا جھگڑا ہوتا ہے کسی سے تو ہم اسے بات کرنا بند کر دیتے ہیں، برابر نا؟ ہم بات نہیں کرتے۔ دیکھو ہم کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندوں توبہ کرو، معافی مانگو مجھ سے، اور بے شک میں معاف کرنے والا ہوں۔ اور بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو میں چاہتی ہوں گائز، تم یہ ناچ گانا خود بھی کر رہے، اپنے بچوں کو بھی کروا رہے، تو تھوڑا اللہ کا بھی خوف رکھو۔ اللہ کے پاس ہی ہمیں جانا ہے، وہیں سے آئے ہیں اور وہیں جانا ہے ہمیں۔ مٹی کے تھے، مٹی میں ہی جانا ہے۔ سب چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ نہیں لے کے جائیں گے وہاں، نہ پیسہ، نہ دولت، نہ دھن، نہ بنگلے، نہ گاڑی، یہ سب کچھ نہیں آئے گا، کچھ نہیں ساتھ میں آئے گا، بس اپنے اعمال۔ آج ایک گانا میں پوسٹ کروں گی، ادننگی حالت میں کچھ بھی میرے بچوں کو میں بولیں گی یہ کرو وہ کرو، تو یہ قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی اس کی گناہ میرے نام اعمال میں بڑھتا ہی رہے گا، یہ چالو ہی رہے گا۔ تو کیوں گائز، میں یہ نہیں کریں گے میں ایک دم سے چھوڑ دو، اس کو عادت لگتی ہے، عادت لگ گئی ہے تو اس کو تھوڑا 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 کر کے ہی وہ ختم ہوگا، اگر ہم کوشش کریں تو۔ تو گائز میں چاہتی ہوں کہ آپ توبہ کرتے رہو، درود پڑھتے رہو، نماز قرآن پڑھتے رہو، اللہ سے دعائیں کرتے رہو مغفرت کی، استغفار کرتے رہو۔ باقی آپ لوگوں کی مرضی گائز، اللہ آپ سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ آپ سب کو نیک توفیق دے، اللہ نیک راہ پہ چلنے والا بنائے۔ راہ ان کا جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا ہے، ان کا نہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، عذاب نازل ہوا ہے۔ تو بس یہی کہنا تھا، اللہ حافظ۔